جس نے اپنے ماں باپ کی طرف نظر کی پیار سے، رحمت سے، اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روایت ابو بکر اسماعیلی محدث لے کر آئے ہیں، امام بیہقی بھی لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ جو الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بیہقی کی جو روایت ہے، اس روایت کو ہمارے علماء موضوع اور جھوٹی روایت قرار دیتے ہیں۔ آپ سلسلہ ضعیفہ ہی اگر پڑھیں، محدث اور محقق البانی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ ابن سعید اس کے اندر جو راوی ہے کذاب مشہور ہے۔ ابو بکر اسماعیلی کی جو روایت ہے وہ بھی ضعیف روایت ہے، ایک سے زیادہ ضعیف راوی اس روایت میں موجود ہیں، لہذا یہ جو الفاظ ہیں اس کو جزمی نسبت نہیں دے سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان علی شان ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس میں جزمی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی دے کر خود کو گناہ گار ٹھہرائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ والدین کا ان کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، نیک برتاؤ کرنا، قرآن عظیم نے اس کی بہت ترغیب دلائی ہے، اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن پاک نے کہ جس سے زیادہ اعلیٰ انداز کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں چند چیزیں ذکر کر دوں۔ اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ والدین میں سے ماں ہو، باپ ہو، یا دونوں اگر بڑی عمر کو جب پہنچ جاتے ہیں فلا تقل لہما اف، ان کے لیے اف نہیں کہا کریں۔ اور اف جو ہے عربی کے اندر اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس طرح ہم عام طور پر بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے یہ بھی اس کا معنی بنتا ہے، اور ایک تعفیف کا مطلب عرب میں یہ بھی چلتا ہے کہ جس وقت کوئی بڑا ہو جائے اور ایسی عمر کو پہنچ جائے کہ مثلا وہ پیشاب پخانہ اپنا کپڑوں میں ہی کر دے، تو ظاہر ہے کہ جو اولاد ہوگی وہ بڑھ کر کے صاف کرے گی۔ اس کیفیت کے اندر کہ جس وقت بچہ ناپاکیاں صاف کر رہا ہو اپنے ماں باپ کی، بچے کے چہرے پر ناگواری کا ایسا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ کی نظر اگر جائے تو یہ محسوس کریں کہ بچہ گھن کر رہا ہے۔ تو تعفیف کے دونوں مطلب بنتے ہیں، اور یہ جو دوسرا والا معنی ہے یہ بھی مراد ہے، اف جو ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی مراد ہے۔ دونوں صورتیں اس میں داخل ہوتی ہیں، یاد رکھ لیجئے گا۔ اگر کل کو کبھی بچے کو یہ نوبت آئے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہو، ان کی نجاستیں دور کر رہا ہو، تو چہرے کے اوپر ایسا تاثر نہیں دیا جائے کہ ماں باپ محسوس کریں کہ میں آج بچہ گن کر رہا ہے، کیونکہ ماں باپ نے بھی یہ کام کیا جب ہم چھوٹے تھے، انہیں گن نہیں آئی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جھڑکنا نہیں ماں باپ کو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اخلاق اعلیٰ درجے کی اخلاق کے اوپر جا کر کے ان دونوں سے بات کرنا۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے پر بچھا کے رکھیں آپ اپنے والدین کے لیے۔ تیسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے والدین پر ایسا رحم کر جیسا بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا، میری تربیت کی، مجھے پرورش دی، جتنا پیار محبت رحم انہوں نے میرے ساتھ کیا، اللہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کر۔ تو اللہ رب العزت نے ماں باپ کے جتنا ان کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر قرآن پاک میں جس انداز میں کیا، کمال درجہ ہے، لہذا ہمیں یہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم مزید کسی فضیلت کے لیے ایسی بات کا سہارا لیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہوتی ہو۔ ہمارے یہاں یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے زبان زد عام ہوتی ہے، ہاں اس کو مجہول کر کے اگر آپ بیان کر دیں کہ یار آیا ہے بعض جگہوں کے اوپر کہ والدین پر نظر رحمت جب انسان کرتا ہے، پیار کی رحمت، اللہ ثواب دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو جزم ہم کر دیتے ہیں ہر وہ روایت جو ثابت نہیں ہوتی ہے تو پھر ایک غلط نسبت ہے جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں۔ ایک چیز اور میں ذکر کر دوں کہ دیکھنا کسی کو فقط یہ عبادت نہیں ہے، عبادت ہر وہ عمل جس کو ہمارا دین عبادت قرار دیتا ہے، اس کے علاوہ ہم بغیر نصوصات کے کسی بھی عمل کو عبادت قرار نہیں دے سکتے، لہٰذا یہ جو دیکھنا ہے والدین کو دیکھنا، یہ کار ثواب بھی ہو سکتا ہے اس وقت جب یہ نیت حسنہ کے ساتھ مقترن ہو جائے، اچھی نیت آپ کے دل کے اندر ہو، اس اچھی نیت سے جس وقت آپ یہ نظر کریں گے والدین کی طرف تو اس اچھی نیت کی بنیاد پر آپ کو ثواب ملے گا۔ فی نفسی ہی نظر کسی کی طرف کرنا یہ عمل ہمارے دین میں عبادت نہیں ہے، اس سے متعلق جتنی بھی روایتیں آئی ہیں اس میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ قرآن نے اس چیز کو عبادت قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر کہ حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، ان میں سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے دیکھیے گا محققین علماء کرام یہ جملہ ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے والدین کی طرف نظر کرے گا تو فی نفسی ہی نظر عبادت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اچھی نیت رکھتا ہے، مثلا ان کی تعظیم کی نیت رکھے گا، یا میں جو ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں ان کے دل میں سرور داخل ہوگا اور خوشی محسوس ہوگی، یہ اپنی نیت حسنہ کی بنیاد پر اس کو عمل اجر اللہ کی بارگاہ سے ضرور ملے گا۔ فلا ينبغي للمسلم ان يعتقد في عمل او قول انه عبادہ، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ اجازت نہیں ہوتی ہے وہ کسی بھی عمل کو عبادت قرار دے دے جب تک نص اس کے اوپر موجود نہ ہو۔ لأن باب العبادت موقوف على ادلۃ الشرع فقط، اس لیے کہ ہمارے پاس نص ہونی چاہیے کسی بھی کام کو عبادت قرار دینے کے لیے، قیاس عبادات کے معاملات میں نہیں چلتا، اس کے علاوہ ہم کسی بھی
اور ذریعے سے کسی کام کو عبادت ہم نہیں قرار دے سکتے۔ آگے ایک خاص جملے پر غور کیجئے گا، کہہ رہے ہیں کہ واعظین کو حلال نہیں، اسی طرح لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسی غریب اور مناکیر روایات لوگوں کو سناتے پھریں۔ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ التَّحْقِيقُ مِنْهَا قَبْلَ نَشْرِهَا، اور لازم ہوتا ہے کہ ہر دعوت دینے والے پر کہ جس وقت وہ روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لے کہ میں اس روایت کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں، یہ ہمارے دین میں اس کی کیا اصل بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔